अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट के जज खुद और फिर इस केस के फरीक जस्टिस काजी फाइज ईसा 10 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए और आज उनकी अहलिया ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरा मनी ट्रेल रख दिया, कैसे उन्होंने लंदन की जायदाद खरीदी, उनकी आमदनी का जरिया क्या है, ये सब तफसीलात अदालत के सामने रख दी। अदालत ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के बयान पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। ये बयान इस केस का रुख बदल सकता है, क्योंकि इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान कभी सामने नहीं आया था और अब उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को पूरी तफसीलात बता दी हैं। साथ ही इस केस में हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोग नसीम के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, मगर सबसे अहम जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान है। आज जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि दोपहर 3:30 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके बाद अदालती कार्रवाई जारी रही। फिर अदालती कार्रवाई में वक्फा आया। 3:30 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया कि मैं कराची में अमेरिकन स्कूल में मुलाजमत करती रही हूँ और मेरे वकील मेरे टैक्स गोशवारे जमा करवाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कराची की रिहायशी हूँ, लेकिन मेरा टैक्स रिकॉर्ड कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया और जब FBI से रिकॉर्ड की मुंतकली का पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने जज के दफ्तर का गलत इस्तेमाल किया, तो मैं अदालत को बताना चाहती हूँ कि जब मेरे शौहर वकील थे तो मुझे 5 साल का पाकिस्तानी वीज़ा दिया जाता था, मगर जब वो जज बन गए तो फिर 1 साल का वीज़ा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने बताया कि मैंने बरतानिया में पहली जायदाद 2004 में अपने स्पेनिश पासपोर्ट पर खरीदी। मैंने कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में भी जायदाद खरीदी, मगर कुछ अरसे के बाद फरोख्त कर दी। इसके अलावा शाह लतीफ़ के इलाके में खरीदी गई जायदाद भी फरोख्त कर दी गई। मुझे ज़रई ज़मीन वालिद से मिली है। ये ज़मीन सिंध के ज़िला जैकबाबाद में है। इस ज़मीन से मेरे शौहर का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा डेरा मुराद जमाली बलोचिस्तान में भी ज़रई ज़मीन है। मेरी ज़रई ज़मीन की देखभाल मेरे वालिद किया करते थे। हुकूमत को मेरी ज़मीन के बारे में पता है, मैं गलत बयानी नहीं करूँगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि मेरे वकील रिहान नकवी ने मुझे बताया था कि ज़रई आमदनी काबिल टैक्स नहीं है। मेरे वकील ने ही मुझे मशवरा दिया था कि फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाएं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को फॉरेन करेंसी अकाउंट का रिकॉर्ड भी दिखाया और बताया कि 2003 से 2013 तक रकम इसी अकाउंट से बाहर गई। उन्होंने अदालत को बताया कि मुझे ये रिकॉर्ड हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने अदालत को दिखाया कि यह अकाउंट उन्हीं के नाम पर है। साथ बताया कि बैंक 10 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं रखते, इसलिए मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे नाम से रकम अकाउंट से लंदन भेजी गई। जिस अकाउंट से पैसा बाहर गया वो मेरे नाम पर है। उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में 7 लाख बरतानवी पाउंड की रकम ट्रांसफर की गई और जिस अकाउंट में रकम ट्रांसफर की गई वो भी मेरे नाम पर है। उन्होंने अदालत को बरतानिया में टैक्स गोशवारों का 2016 से अब तक का रिकॉर्ड भी दिखाया और कहा कि बरतानिया ने ज्यादा टैक्स देने पर टैक्स रिफंड भी किया, जबकि पाकिस्तान में FBI से रिकॉर्ड लेने गई तो मुझे कई घंटे इंतजार कराया गया और एक शख्स से दूसरे शख्स के पास मुझे भेजा गया। मेरे बारे में ऐसे केस बनाया गया जैसे मैं किसी जुर्म की मास्टरमाइंड हूँ। जिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अदालत को बताया कि मैं 2018 के मालियाती गोशवारों में लंदन की जायदाद के बारे में बता चुकी हूँ, जिस पर अदालत ने उनसे 2018 में मालियाती गोशवारों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिससे काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि मेरे 2 घर किराए पर हैं और एक में मेरा बेटा रहता है। बरतानिया में मेरे बेटे को हिरासा भी किया गया। इस मौके पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपके पास 2 फोरम्स हैं, एक ये कि मामला FBI में भेजा जाए, दूसरा फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है, आप वहां मौक़िफ़ दे सकती हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत उनके बयान और जायदाद की खरीदारी के ज़राए के हवाले से भी मुतमईन है। आपके पास सवालात के मजबूत जवाब हैं, मुतालिका अथॉरिटीज़ को इन दस्तावेज़ात से मुतमईन करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने कहा कि मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं पूछी गई, 13 महीने मैंने इंतज़ार किया। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम जजेस काबिल एहतसाब हैं, जजेस निजी और पब्लिक ज़िंदगी में जवाबदेह हैं। आप एक जज की शरीके हयात हैं, आपने जो जवाब दिया वो कानून का तकाजा है, हम दूसरे पब्लिक ऑफिस होल्डर से ज़्यादा जवाबदेह हैं। इससे पहले अदालती कार्रवाई में हुकूमती वकील ने दलाइल मुकम्मल किए। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि इस मुकदमे का मवाद, दस्तावेज़ात कैसे इकट्ठी हुई।
جس پر فروغ نسیم نے کہا کہ تشدد کے بغیر حاصل مواد قابل قبول دستاویز ہیں۔ امریکہ میں چوتھی ترمیم کے مطابق شواہد کی تلاش قانونی ہے۔ برطانیہ میں جاسوسی اور چھپ کر تصویر بنانے کو قابل قبول شواہد قرار دیا گیا۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری جاسوسی ہو سکتی ہے، میں گولف کلب جاتا ہوں، میری تصاویر لی جاتی ہیں، یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ جمہوریت سے فاشزم کی طرف بڑھا جائے۔ فروغ نسیم نے کہا کہ میں فاشزم کی بات نہیں کر رہا، یہاں بات شواہد اکٹھا کرنے کی ہو رہی ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس سے غرض نہیں کہ پبلک ڈومین میں جائیدادیں پڑی ہیں یا نہیں، ان جائیدادوں کو ڈھونڈنے کے اختیارات کہاں سے لیے گئے، سوال یہ ہے کہ کس طرح سے پتہ چلا کہ لندن میں جائیدادیں ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مزید ریمارک دیے کہ آؤ جائیدادیں ڈھونڈنے کا اختیار کہاں سے حاصل کیا گیا، جس پر فروغ نسیم نے کہا کہ صحافی کی طرف سے معلومات آ گئیں تو اس کی حقیقت کا پتہ چلایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ صحافی نے کوئی آرٹیکل نہیں لکھا جس کی وہ سورس چھپائے، میری تشویش یہ ہے کہ شواہد کس طرح تلاش کیے گئے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ جج جواب دہ نہیں ہے، جج چاہتا کہ میری پرائیویسی بھی ہو اور میری عزت کا خیال بھی رکھا جائے، یہ جج چاہتا ہے۔ جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ ضیاء نامی شخص کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ نجی جاسوس کی خدمات حاصل کرے، صدر مملکت کی منظوری کے بغیر کسی جج کے خلاف مواد اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ فروغ نسیم نے دلیل دی کہ برطانیہ نے تمام جائیدادوں کی تفصیلات انٹرنیٹ پر ڈال دی ہیں، ویب سائٹ سے معلومات لینے سے رازداری کے حق کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا درست نام ہمیں معلوم نہیں، حکومت کو اہلیہ کا درست نام کیسے پتہ چل گیا؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس اختیار کہاں سے آیا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ کیا حکومت نے عبدالوحید ڈوگر سے پوچھا کہ وہ معلومات کدھر سے لے کر آئے ہیں؟ ساتھ ہی جسٹس مقبول باقر نے یہ سوال اٹھایا کہ وحید ڈوگر کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جائیدادیں گوشواروں میں ظاہر نہیں کی گئیں؟ فروغ نسیم نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ عبدالوحید ڈوگر کو یہ معلومات کدھر سے ملی۔ آرٹیکل 184(3) کے مقدمے میں عدالت معلومات کے ذرائع نہیں پوچھتی۔ سماعت کے دوران احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کا بھی ذکر آیا اور جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جج کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی نظروں میں ہے، ہم ججز کو اس حوالے سے محتاط ہونا چاہیے، آپ کی ناک کے نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو علم نہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ نے معلومات حاصل کر لیں اور پھر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ انہیں اس وقت استعمال کریں جب کوئی پچ سے باہر نکل کر کھیلے۔ انجینئرنگ کے الزامات ہیں اور بدقسمتی سے ہم استعمال ہوئے۔ میں احتساب عدالت کے جج کی بات کر رہا ہوں جنہیں آپ کی وزارت نے تعینات کیا، ہم اسے ٹھیک کریں گے اور ہو سکتا ہے اسی فیصلے میں اسے ٹھیک کر دیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ احتساب عدالت کے جج جن کا ماضی خراب رہا ان کی تو کوئی نگرانی نہیں کی گئی، جج ارشد ملک کو کچھ نہیں ہوا، یہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر ججز مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس دیے کہ ملک میں احتساب کے نام پر جو تباہی ہو رہی ہے اس پر بھی فیصلے میں لکھیں گے۔ تمام کارروائی کے بعد وحید ڈوگر کو لا کر کھڑا کر دیا گیا، میں اپنی تفصیلات آرام سے نہیں لے سکتا تو ایک جج کی تفصیلات وحید ڈوگر کے پاس کیسے آ گئیں؟ 8 گھنٹے طویل سماعت کے دوران وفاق کے وکیل فروغ نسیم نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ صدر، وزیر اعظم اور دیگر فریقین کے وکلاء نے فروغ نسیم کے دلائل کو ہی اپنا موقف قرار دے دیا۔ اب کیس کی اہم سماعت کل ہوگی۔ یہ کیس اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے مگر آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے بیان نے صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کمرہ عدالت میں موجود جیو نیوز کے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی سے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ سابق جج موجود ہوں گی، وکیل موجود ہوں گے، ٹیکس ایکسپرٹ موجود ہوں گے کہ اب یہ معاملہ کہاں کھڑا ہے۔ پہلے عبدالقیوم صدیقی آپ بتائیے گا، بہت سارے سوالات تھے، کیا جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ان سوالات کا جواب دے پائیں کہ پراپرٹی لندن میں کیسے لی، پیسے کیسے گئے، کیا آفیشیل چینل سے گئے جب وہ پاکستان سے گئے یا نہیں گئے، اور یہ سب ان کا اپنا تھا، انڈیپینڈنٹ تھا، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا اس میں کوئی تعلق نہیں تھا، کیا ان تمام چیزوں کا سے وہ مطمئن کر پائی ہیں، ڈاکیومنٹس دے پائی ہیں؟ جی بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن کے بڑے تفصیل کے ساتھ آج مسز قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے دیے ہیں۔ جو ویڈیو لنک کے اوپر آج وہ عدالت میں تو نہیں آئیں لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے فل کورٹ کے روبرو جو ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ پیسے جو ہیں وہ کیسے گئے، کس چینل سے گئے، تو اس حوالے سے انہوں نے بڑی واضح طور کے اوپر بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکن سکول سسٹم جو ہے وہاں پڑھاتی تھی، اس سے جو انکم ہوتی تھی، پھر دوسرا جو ہے وہ ان کا کہنا تھا کہ جو ہے انہوں نے ایک لیڈی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ پراپرٹیز خریدی تھی جس کا ریکارڈ انکم ٹیکس کے اندر موجود ہے۔ ایک ان کی پراپرٹی جو تھی وہ کلفٹن میں تھی
कराची में और दूसरी शाह लतीफ़ टाउन के अंदर वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त हुई। उन्होंने कहा कि इसका इनकम टैक्स में रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने कभी इस हवाले से सवाल नहीं किया। फिर दूसरी बात जो है, उन्होंने ये एक बात बताई और उन्होंने कहा कि मेरे जो है वो इनहेरिटेड एग्रीकल्चर लैंड है और तकरीबन 1000 एकड़ से ज़ायद जो है वो ज़रई अराज़ी उनकी इनहेरिटेड है, जो कि उनको उनके वालिद से मिली है। और वो इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 1000 एकड़ की है और उन्होंने एक एक खसरा नंबर, एक एक प्रॉपर्टी का खसरा नंबर जो है वो अदालत के सामने रखा और उन्होंने कहा ये खसरा नंबर 143 से 206 ये सारे खसरा नंबर हैं। और उन्होंने कहा कि इस वो अपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो दाखिल करती रहीं रेहान नकवी जो उनके टैक्स एडवाइज़र हैं उनकी एडवाइस के ऊपर, और उनको ये एडवाइस दी गई थी कि जो एग्रीकल्चर इनकम है इसके ऊपर टैक्स नहीं है, तो लिहाजा इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। जो उनकी इनकम होती थी वो अपनी उस इनकम के ऊपर टैक्स अदा करती थी और करती रही हैं। जिस जिस तरह से कानून और रजीम चेंज होती गई, जिस तरह उनको एडवाइस की जाती रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसे पाकिस्तान से क्या बाहर जो है वो हवाला हुंडी के ज़रिए गए या थ्रू बैंकिंग चैनल गए। तो उन्होंने कहा कि 2003 में उस वक्त की मुझे एडवाइस, टैक्स एडवाइस ये मिली कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोलने के ऊपर प्रॉफिट मिलते हैं, और मैंने क्योंकि प्रॉपर्टी भी खरीदनी थी तो लिहाजा अपने टैक्स एडवाइजर की एडवाइस के ऊपर मैंने 2 बैंक अकाउंट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है उसके अंदर खोले। एक अकाउंट जो है वो डॉलर अकाउंट है और एक पाउंड अकाउंट है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी क्योंकि बाहर खरीदी जाती है वो आईडी कार्ड के ऊपर नहीं, शनाख्ती जो पासपोर्ट है उसकी आइडेंटिटी पर होती है, तो उसी आइडेंटिटी पर मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी और उसी आइडेंटिटी के ऊपर मेरा अकाउंट जो है वो बरतानिया के अंदर भी है। तो मेरे ही अकाउंट से मेरे दूसरे अकाउंट के अंदर ये रकम ट्रांसफ़र हुई। और उन्होंने कहा कि 2003 से 2014 के दरमियान में ये तकरीबन 7 लाख पाउंड जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जो 2009 से पहले, यानी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हाई कोर्ट का जज बनने से पहले 6 लाख पाउंड जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हुए थे वहाँ पे। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये तो एक बिल्कुल पूरी ट्रेल दी उन्होंने कि जो प्रॉपर्टीज़ थी वो उन्होंने फ़रोख्त की, इनकम टैक्स रिकॉर्ड के अंदर उनकी रिकॉर्ड सारा मौजूद है, और उसके बाद जो है ये थ्रू बैंकिंग चैनल पाकिस्तान से बाहर भिजवाई गई। दूसरी बात जो है वो उन्होंने ये की, कहा यह जाता है कि जनाब ये मिलियंस ऑफ पाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनकी रकम बताई जाती है, जबकि उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कराची और इस्लामाबाद के अंदर अच्छी जगह पे अगर कोई एक 500 गज का घर अगर ख़रीदा जाए तो ये उसके बराबर रकम बनती है। और ये जो है इसके बाद उनका ये भी कहना था कि मैं जो है वो टैक्स अथॉरिटीज़ जैसे जैसे रजीम चेंज होती रही, 2018 में वो अपनी इन प्रॉपर्टीज़ को, अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे टैक्स रिटर्न के अंदर शो कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वो बरतानिया के अंदर भी टैक्स देती हैं और पाकिस्तान के अंदर भी टैक्स देती हैं, और जो 21 जनवरी 2020 को भी तक उन्होंने जो अपना आखिरी टैक्स रिटर्न जमा करवाया पाकिस्तान के अंदर, उस पर 76 लाख रुपए से ज़ायद जो है वो टैक्स उन्होंने अदा किया है। जैसे जैसे टैक्स रजीम के हवाले से जो कानून तब्दील होते गए और उनको जो कानूनी एडवाइस मिलती गई उसके मुताबिक वो करती गई। तो उन्होंने ये जो है ये तो सारी मनी ट्रेल जो है उन्होंने इस तरह से जो है वो बता दी। बहुत शुक्रिया करीम सिद्दीकी, हमें तफसीलात बता रहे थे। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासरा जावेद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। आपने पहले भी कहा था, आप खुद जज रही हैं, आपके शौहर भी जज थे, कि लाजमी नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट बीवी के जो असासे हैं वो डिक्लेयर करने का एक जज पाबंद हो। अब जबकि तफसीलात सारी रख दी सामने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने और बता दिया कि सब कुछ उनके नाम पर था, उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ, डिक्लेयर वो किस तरह करती रही हैं। अब आपकी क्या राय है? अगर ये सारी बातें पहले पता कर लेते ना, डॉक्टर फरोज नसीम है ना प्रोसिक्यूटर, अगर ये रेफरेंस प्रेसिडेंट मूव करने से पहले तमाम तफ्तीश मुकम्मल कर लेते तो ये सूरत हाल ना आती। अब तो देखें ना, इसमें मेलफ आईडी की बात भी आ जाती है। तो ये जो है ये हमारे लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है कि जुडिशरी के बारे में कोई मेलफ आईडी की बात की जाए, क्योंकि ये हमेशा समझाया जाता है कि जुडिशरी एक ऐसा वो है सतून हमारी रियासत का जो शहरियों के तमाम हकूक की पासदारी करता है। तो उनके ऊपर इस तरह की कभी हर्फ
نہیں آنا چاہیے، نہ انگشت نمائی ہونی چاہیے. لیکن اگر بر وقت انہوں نے نہیں تھا کیا یہ تمام تفتیش، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ ریفرنس ذرا دیر سے موو کرتے، ساری معلومات کر کے ایف بی آر بھی کر لیتی، جو معلومات تھے ایف بی آر کے سیکشن 116 کے تحت جو ان کو معلومات آتی وہ بھی پاس آن کر سکتے تھے. اب جو معلومات آئی ہیں، اب کیا معاملہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر کا اور ٹیکس اتھارٹی کا ایف بی آر کے درمیان رہ گیا، اور جو ریفرنس کا گراؤنڈ تھا وہ نہیں رہ گیا، یا آپ کے خیال میں بھی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ اگر یہ ساری باتیں جو ہیں اس پہ کورٹ سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں پھر تو کچھ بھی نہیں رہتا، تو پھر وہ ریفرنس جو ہے وہ فیل ہو جائے گی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بیرسٹر عابد شاہد زبیری صاحب موجود ہیں، ایک اور لیگل اوپینین معلوم کرتے ہیں. زبیری صاحب بہت شکریہ. آپ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جب یہ ڈاکیومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں، اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو اس پر جو بھی تحقیق ہے، اب ریفرنس کا جو معاملہ ہے پھر وہ کہاں کھڑا ہے؟ اگر ایک انڈیپینڈنٹ انہوں نے بتایا سب کچھ میرے نام پر ہوا ہے اور اس کی دستاویزات بھی موجود ہیں. یہ آج جو نئی بات ہوئی ہے آج کورٹ میں، کل خود جسٹس فائز عیسیٰ آئے، انہوں نے کورٹ سے استدعا کی کہ ان کی اہلیہ کو سنا جائے. کورٹ نے اس پہ آرڈر پاس کیا، ان کی اہلیہ کو سنا. انہوں نے آج آ کے اپنی سارے کاغذات اور منی ٹریل جس کی بار بار بات ہو رہی تھی وہ پیش کی، اور کورٹ نے اس میں جو خبریں میں دیکھ رہا تھا اس میں اطمینان کا اظہار کیا. لیکن دیکھیے میٹر سب جوڈس سے کورٹ کو ابھی بھی فیصلہ کرنا ہے. کورٹ کے سامنے ایشو یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ ریفرنس غلط ہے. اب کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ پٹیشن اس کو الاؤ کریں گے یا اس کو خارج کریں گے. یہ کورٹ کا فیصلہ ہے. یہ نیچرلی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس پٹیشن میں اب کیا کرنا ہے، ان کو کس طرح سے یہ جا کے دے گا. آج انہوں نے جہاں تک میں نے دیکھا انہوں نے یہ پراپرٹیز گوشوارے میں 2018 کے گوشوارے میں بھی ڈکلیئر کر دی گئی. تو یہ سب چیزیں اگر یہ ساری منی ٹریل اور اس طرح سے انہوں نے دے دی ہے تو یہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ ریفرنس بناتے وقت یہ جو اگر یہ ڈکلیئر تھی پراپرٹی تو یہ انکم ٹیکس کے لوگوں کو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ جی ڈکلیئرڈ ہیں، یہ تو ان کو دیکھنا ہوگا. جی اور اگر اب جو بھی تحقیق ہوتی ہے، انہوں نے بتایا کہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہاں سے ٹرانسفر بھی ان کے اکاؤنٹ میں ہوئے، وہاں پر بھی ان کا اکاؤنٹ ہے، اس سے پہلے ایگریکلچر انکم ان کی ہے اور پراپرٹی ان کے نام پر ہے، وہ کہہ رہی ہیں پہلے بھی میرے شوہر کا کوئی تعلق نہیں، پھر بھی کیا شوہر کو جواب دہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا شاہزیب صاحب. آپ خود دیکھیے کہ اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے اس سے پیسے گئے تھے، اور یہ انہوں نے ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا اس نے کہا 2004 میں شاید انہوں نے پہلی دفعہ پراپرٹی لی تھی اور یہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے، وہ منی ٹریل اور بینکنگ ٹرانزیکشن سے ہوا، وہ انڈیپینڈنٹ تھے، تو اس میں ان کے میاں یا ان کے شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں رہ جاتی. یہ میرا مدمانہ گزارش ہے آپ سے. بہت شکریہ. لیگل اوپینین آپ نے سنا. جو ٹیکس کے قانون ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ماہر ٹیکس امور اشفاق تولا صاحب موجود ہیں. اشفاق تولا صاحب بہت شکریہ. اشفاق تولا صاحب آپ کی رائے کو ظاہر حکومت بڑی اہمیت دیتی ہے، ٹیکس کے معاملات میں آپ کی ایکسپرٹیز اپنی جگہ پر ہیں، آپ نے پہلے بھی آ کر رائے دی تھی ہمارے پروگرام میں. اب جو معاملات آپ کے سامنے آئے ہیں، جو ان کی اہلیہ نے تمام چیزیں رکھی ہیں، اب اس سب کے بعد ان کے شوہر کی کتنی بڑی لائبلٹی رہ جاتی ہے؟ ان کے اوپر کس طریقے سے معاملات آگے چل سکتے ہیں؟ پاکستان کے ٹیکس کے قانون کیا کہتے ہیں؟ اسی کی کنٹینیوٹی میں آتے ہیں جو پچھلے پروگرام میں ہم نے جو آپ سے ڈسکس کیے تھے. ایکچولی دیکھیں جو آج جو میڈیا کی رپورٹنگ ہے ہمارے سامنے ان کا بیان تو نہیں ہے، مگر جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے اس کے حساب سے میڈم جو میڈم قاضی فائزہ کی مسز ہیں، انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ان کے اپنے بینک اکاؤنٹ سے یہ ریمیٹنس باہر گئی تھی، اور یہ جو ان کی انکم ہے وہ ایگریکلچر انکم ہے جو کہ انہوں نے ٹیکس گوشواروں میں جمع نہیں کرائی. تو میرا خیال ہے جب انہوں نے یہ کنفیس کیا ہے کہ جی یہ میری انکم ہے، اور 2018 کے اسٹیٹمنٹ بھی میرا خیال ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں سربہ مہر لفافے میں دے دیے ہیں کہ جی اب آپ ان کو ویریفائی کروا لیجئے. تو اب قانونی اعتبار سے یہ کافی گیم چینجر نظر آتا ہے مجھے اس چیز میں ٹیکس کے حوالے سے. وہ ریفرنس، وہ شو کاز نوٹس، وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے معاملات ہیں اس پہ تو ہم کمنٹ نہیں کر سکتے. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک معاملہ یہ آئے گا کہ ان کا جو کہنا تھا کہ میں نان ریسیڈنٹ تھی اس لیے میں نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل نہیں کیا، تو وہ حق بجانب ہیں، کیونکہ سیکشن 116 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس میں کہیں ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اگر آپ نان ریسیڈنٹ ہیں تو آپ کو فائل کرنا پڑے گا. اور انہوں نے ظاہر ایف بی آر پر بھی کیونکہ سوالات اٹھائے، اس لیے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ میرے نام پر ہوا، اکاؤنٹ تک میرے نام پر تھا، ٹرانسفر میرے نام پر ہوا،
اس کے باوجود اگر کوئی ٹیکس لائبلٹی کریٹ کرتا ہے FBR, کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو یہ انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر کے طور پر وائف پر ہی ذمہ داری ہوگی نہ کہ ہسبینڈ پر. لاس کیا کہتے ہیں ٹیکس کے؟ آج کے اس بیان کے بعد تو یہی ٹیک اوے ہے ہمارے لیے کہ یہ پورا اب جو اگر پوری جو پروسیڈنگز ہوں گی وہ اب میڈم کے خلاف جو بھی ہوں گی انکم ٹیکس کے رول کے تحت اور قانون کے تحت جو بھی ہوگا وہ اب میڈم کے اس کے ہوگا. اور میرا خیال ہے ان حالات میں اس صرف ٹیکس کے حوالے سے میں بات کروں گا, اب ہسبینڈ کی لائبلٹی میرا خیال ہے اس کے بعد نہیں رہتی ہے. مگر یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جی کہ یہ لوکل ذرائع سے انکم تھی, جیسے میڈم نے یہ بیان میں کہا ہے کہ جی ایگریکلچر انکم کوئی ٹیکسیبل نہیں ہوتی ہے. ان کے جو ایڈوائزرز تھے انہوں نے بتایا, اور بالکل صحیح بتایا انہوں نے بھی, کہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس نہیں لگتا. تو اگر نہیں لگتا اور اگر انہوں نے وہاں سے کمائی ہے اور اگر آگے انہوں نے ریمٹ کی ہے بینکنگ نان بینکنگ سورسز سے, اور انہوں نے کہا 3 پراپرٹیز ہیں, 2 ابھی بھی کرائے پہ ہیں اور ایک میرا خیال ہے اس میں ان کا بیٹا رہتا ہے, تو میرا خیال ہے اب لنڈن کے ٹیکس ریٹرنز وہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں. اور پاکستان میں اگر ان کو ٹیکس ویلتھ سٹیٹمنٹ نہیں فائل کرنا تھا تو میرا خیال ہے کوئی ضروری نہیں تھا, اور اگر کہیں ڈسکلوجر کرنا بھی تھا اور اگر نہیں کیا سپوز کریں تو اس کے بھی ایک قانون موجود ہے. اچھا, مجھے پھر یہ والا قانون بتائیے کہ فار ایگزامپل آپ کو ڈسکلوز کرنا تھا 2015 میں, آپ نے ڈسکلوز کیا 2018 میں, تو اس کے اوپر FBR اس سارے کے سارے معاملے کو قانونی طور پر کیسے دیکھتا ہے ایک انڈیپینڈنٹ جو ٹیکس پیئر ہے اس کا؟ وہی ایک پینلٹی کا زمرہ آتا ہے کہ ایک پینلٹی لگ سکتی ہے ان کے اوپر کہ جی آپ نے نان ڈسکلوجر آف ایسٹس اگر آپ نے کی ہیں. اول تو پہلے یہ ہے کہ وہ ریسیڈنٹ تھیں, ان کو فائل کرنا تھا اور انہوں نے ایسٹ ڈسکلوز نہیں کیے. یہ 3 چیزوں کو ہم پیڈسٹل پہ لے کے جائیں گے, اور سب سے بڑا پیڈسٹل یہ ہوگا کہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو 19 انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر ایک پینلٹی ہے, میرا خیال ہے سیکشن 181 ہے, اس کے تحت ان کو جو بھی پینلٹی دینی ہوگی وہ پینلٹی وہ ان پہ لیوی ہو سکتی ہے. اور اگر اس کے سلسلے میں اگر انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے کوئی انکم کی تو اوبیسلی افسر کے پاس حق ہے کہ وہ سمجھے اگر کہ کنسیلمنٹ ہے تو ان پہ ٹیکس لگا سکتا ہے. مگر میڈم کے پاس پھر رائٹ ہوگا کہ وہ اپیل میں جا سکتی ہیں, اور پھر ایک جوڈیشل پروسیس سے پورا ٹریبونل پہ پھر جا سکتی ہے. پہلے کمشنر اپیل ہے, ان کا فیصلہ ہوگا. کوئی بھی پارٹی اگر سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے, ڈپارٹمنٹ سیٹسفائی نہیں ہے, تو وہ بھی ٹریبونل جا سکتے ہیں. اگر میڈم سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ بھی ٹریبونل جا سکتی ہیں, اور ٹریبونل میں پھر آگے لا کے پروسیس جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ہیں وہ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں. اور اگر یہ سب کے باوجود بھی FBR اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان پر کوئی پینلٹی بنتی ہے, تو بطور انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر جنہوں نے خود نے اپنے اکاؤنٹ کھولے, خود کی ان کی انکم ہے, خود وہ اپنے ریٹرنز فائل کرتی ہیں, یہاں بھی کہا انہوں نے لنڈن میں بھی خود اپنے اکاؤنٹ سے یہاں سے پیسے ٹرانسفر کیے, وہاں پر بھی اپنے اکاؤنٹ میں تھا, تو جو پینلٹی یا جو بھی بنے گا اس کی لائبلٹی پر ان پر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیپینڈنٹ وائف کے لیے آپ شوہر سے سوال کر لیں جا کے کہ جی کیا آپ کی بیوی نے یہ کیا, یا انڈیپینڈنٹ بیوی کے لیے شوہر کے لیے بیوی سے سوال کر لیں, یا بیوی کے شوہر سے کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا. جی, میری عاجز رائے یہی ہے کہ ان کے ہسبینڈ کو اب آپ نہیں کہہ سکتے. اب وہ دوسرا پارٹ جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کہ شو کاز نوٹس ایشو ہوا اور واٹ ایور اٹ از کہ ان کا انہوں نے جواب دیا, وہ اس میں اس بحث میں نہیں پڑتا. بالکل انکم ٹیکس آرڈیننس میں اگر ہم اسٹریٹ لائن دیکھیں تو اس بیان کے بعد اور اس کی ویریفیکیشن ہونے کے بعد میرا خیال ہے وہ میڈم اور قانون کے درمیان ہوگا. بہت شکریہ. اشفاقت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. منی ٹریل بھی رکھ دی, قانون کے مطابق بھی باتیں کر دی, جو ٹیکس کا لاء کہتا ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ویسے جو لیگل اوپینین ہے سابق جج کا, سینئر وکیل کا, وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آج بہت بڑی یہ پروسیڈنگز ہوئی, گیم چینجر کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد خبریں بات کریں.